بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور اس کا انداز اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. یہاں پر حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ نے ذکر فرمایا. پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد قوموں کی اصلاح ہوتی ہے. قوموں کی اصلاح کا دوسرا نام سیاست ہے. جو لفظ سیاست ہے جس کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، یہ سیاست عربی لفظ ہے اور اس کی معنی اصلاح ہے. یعنی اصل جو لغت میں معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایسی بھلائی کی باتیں اور چیزیں کہ جن سے دنیا آخرت دونوں کی اصلاح ہو. تو ظاہر بات ہے جس چیز سے دنیا آخرت دونوں کی اصلاح ہو، یہ پروگرام صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایسا جامع پروگرام جس سے قوموں کی اصلاح ہو. تو اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ جو قوموں کے اندر بنیادی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی کے ہاتھ سے اصلاحات فرماتا ہے، اور جو کمیاں ہیں ان کے لیے اللہ جل شان ان کے لیے احکامات جاری فرماتا ہے جس قوم میں جو بھی کمی تھی. اسی لیے کلمے کے بعد یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بنیادی چیز تو توحید ہے کہ انسان کی رگ و پے کے اندر صرف ایک چیز جو ہے وہ سمائی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ اس کو یکتا سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہ اصل بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ درست ہو. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں احکامات ہیں اس کے بعد فرق ہے. ہر قوم کے اپنے اپنے احکامات ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کلمے کی دعوت دو، اور دعوت کے ساتھ اس کو یہ کہو کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ بھیجو اور ان کو غلامی کے زنجیروں کے اندر مت جکڑو. یہ اللہ نے حکم فرمایا. اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ نے حکم فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی کھاتی پیتی ہے، اس کو کچھ مت کرو. اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک خاص چیز تھی کہ ناپ تول کی کمی جو ہے ان کے اندر تھی. اب ناپ تول کی کمی کیا چیز ہے؟ کمی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب خود دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں. جس طرح سے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یعنی گندم ہے یا جتنے بھی اناج ہیں وہ جب آپ ان کو دیں گے تو من کے اوپر 2 کلو اوپر لیں گے، ہاں، اور جب وہ خود دیں گے تو ناپ کم کر کے دیں گے. وَإِذَا کہ یہ متففین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو یہ
کتنی کیا بڑی چیز ہے کہ اگر دکان پر کوئی آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ ایک تو ذہنی خرابی ہے کہ ایک آدمی دنیا کے یعنی اس روش میں اور دنیا کی دوڑ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، جس طرح سے یہ نان مسلم ہیں یا بنیے ہیں، ان کا پورا کاروبار اسی طرح سے چلتا ہے۔ چند سال پہلے یہاں پر آنے والے جو بنیے جو تھوڑی سی ہلکی سلکی 1-2 کلو 5 من 10 من یہ جو اناج لیتے تھے، آج وہ یہاں کے بہت بڑے علاقے کے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ کوئی کارخانہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اتنی ترقی جو ہے یہ حرام خوری میں کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، سود میں اور حرام خوری میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس سے منع فرمایا ہے، ہاں، اس لیے کہ بنیادی چیز جو ہے دولت کو جمع کرنا، اس اقتناز دولت سے اللہ نے منع فرمایا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم اور دردناک عذاب کی خوشخبری بتا دو۔ وہ اس میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، مختلف قسم کے عذابات جو ہے اللہ نے ان کے لیے بیان فرمائے۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ ذوی القربا کا دو، یتامہ کو دو، مساکین کو دو۔ کیوں؟ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت جو ہے تمہارے چند امیروں کے پاس جمع نہ ہو جائے۔ جو سرمایہ دار نظام کی بنیادی چیز ہے کہ دولت ایک شخص کے پاس جمع ہو جائے اور باقی سارے فقیر رہ جائے، یہ نہ ہو، بلکہ سب جو ہے نا آپس میں برابر ہو جائے۔ غریب امیر کی تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یعنی صرف دولت جو امیروں کے پاس ہو، بلکہ اس کی صحیح تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ تو ناپ تول کی کمی سے ایک تو ذہنی خرابی ہوتی ہے کہ دوسرے کا خون چوسنا اور دوسرے کو ظلم کی چکی میں پیسنا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ معاشرے میں انسانوں کے اندر ایک قسم کی بے اعتدالی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پورے چیز کو میزان کے اندر رکھا ہے، ترازو کے ساتھ رکھا ہے، نظام عدل کے ساتھ رکھا ہے۔ تو عدل و انصاف یہی ہے، جب تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ مجھے یہ پورا باٹ اور تول ملے تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ناپ تول کی کمی تھی، تو اللہ نے کلمے کے بعد فرمایا کہ توحید کا اس کو بتلاؤ اور اپنی قوم کو یہ بتلاؤ کہ ناپ تول کو مکمل رکھے، اس میں جو کمی پیشی ہے وہ ختم کر دے، اس لیے کہ اس سے روئے زمین میں ایسا فساد آئے گا جس فساد کی بنیاد تم بنو گے اور اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شریعت جو ہے اور انبیاء کرام نے معاشرے کے، بازار کے اور گھر کے نظام کے اندر اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عبادات کا نام شریعت ہے اور دین نہیں، بلکہ پوری زندگی میں اپنے آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ کے خوف کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام ایمان ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف اللہ یعنی اہل مدین کی طرف اللہ نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، ہاں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف اللہ نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ہاں، مدین والے جو تھے وہ کافر تھے، اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے کہا یہ آپ کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ برادری ختم نہیں ہوتی، برادری جو ہے وہ جو ہوتی ہے برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ اسلام و کفر کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوتی کہ اسلام و کفر کی بنیاد پر قومیں تقسیم ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قومیں وطنوں سے بنتے ہیں، مذہب سے نہیں بنتے، اوطان سے نہیں بنتے۔ تو وطن سے قومیں نہیں بنتی، وطن سے بنتی کہ ایک آدمی جہاں کا رہنے والا ہے
ہاں اب 75 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. پہلے جب پاکستان بنا تو کہتے ہیں قوم ختم اور ہم مسلمان ہیں. سارے پاکستانی ایک مسلمان قوم ہے. آج 75 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلم نہیں. آپ کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. تو قومیں بھی اب اس بات پر آ گئے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی. اب ہندوؤں مسلمانوں کہتے ہیں ہم سارے پاکستانی ہیں. تو پہلے مسلمان ہندوؤں کی تقسیم کیوں کی؟ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قومیں جو ہے وہ مذہب سے نہیں بنتی. مذہب کی تقسیم سے قومیں نہیں ہیں، بلکہ قومیں سرزمین سے ہیں. قد جاءتکم بینہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ. بے شک آئے تمہارے پاس واضح دلیل اپنے رب کی طرف سے، پس مکمل کرو اور ناپ کو اور تول کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کم نہیں کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین میں فساد نہیں کرو اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. Subscribe my YouTube channel.